تو اب 33 سال ہو گئے وکالت میں، اور میں سمجھتا ہوں اچھا وقت گزرا اس میں۔ ظاہر ہے کہ کمپنیوں کے کارپوریٹ کیس بھی کیے، لیکن اس تمام عرصے میں نے سینکڑوں ہزاروں کیس لیبر کے کیے، کمال کے مزدوروں کے وکیل ہیں کیے، آپ، بہت کمال اور وہ ہمیشہ مفت کیے میں نے۔ تو یہ ایک وکالت کے اندر میں سمجھتا ہوں جو خدمت ہو سکتی ہے وہ کرنے کی کوشش کی۔ میں اصغر خان صاحب کا وکیل رہا کہ سیاست میں فوج کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اس حوالے سے انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ اب کیا، میں یہی کرتا رہوں؟ ٹھیک ہے، پیسے آ رہے ہیں، دولت آ رہی ہے، لیکن کس مقصد کے لیے؟ کیا اس کا کوئی انت ہے؟ کیا یہی تمنا کی وسعت ہے؟ عید آزاداں شکو ہے ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومنین۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جبر کے زور سے، ڈنڈے سے ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ ملک ٹھیک نہیں ہوگا اس طرح۔ اچھا، والد صاحب کے فیورٹ تھے آپ؟ ہو سکتا ہے، بڑا بیٹا تھا، شاید زیادہ طبیعت میں وقت سخت تھی دیا آپ ہو۔ کے بڑی، ویسے جتنا آپ شاعرانہ رہے ہیں، لیفٹ کو پڑھا ہے، رائٹ کو پڑھا ہے، تمام وہ بڑے نام، لیکن یہ طبیعت پہ سخت تھی۔ مطلب وہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی لوگ آپ سے اتنے خوش نہیں ہیں، یہ والد صاحب سے چیزیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پارٹی میں لوگ خوش نہیں ہیں۔ دیکھیے، ڈسپلن اور اصول جو ہے اس کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ ڈسپلن تو ہے آپ، اس لیے ایسا نہیں سنتے ہے ہیں نا اس وجہ سے۔ کہ پارٹی میں کوئی دو چار غیر متعلق قسم کے لوگ ہوں گے جن کو میڈیا بڑھاوا دیتا ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پارٹی میں سمجھتا ہوں جو باشعور لوگ ہیں، جو سیریس لوگ ہیں، وہ اس بات کی قدر کرتے ہیں کہ اصول کی خاطر سٹینڈ لینا چاہیے، اور یہ نہیں ہے کہ ایک دکھاوے کی دوستی کے لیے آپ بے اصولی کریں۔ بڑی جو خوبصورت بات صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ دیکھیں، سیاست ہے کیا؟ سیاست کوئی آگے بڑھنے کا زینہ نہیں ہے میری نظر میں۔ اگر وہ کرنا ہوتا تو وکالت بہت کافی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا، والد صاحب نے تو خیر جو کیا، لیکن کوئی بھی اپنی وکالت جو ہے وہ وراثت میں آگے نہیں دے سکتا۔ آپ 2 4 6 مہینے تو ہو سکتا ہے چیمبر چلا لیں، لیکن اس کے بعد آپ کی اپنی قابلیت اور اپنی جو پرفارمنس ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، اور لوگ چلے جاتے ہیں اگر آپ کام نہیں کر رہے۔ تو اب 33 سال ہو گئے وکالت میں، اور میں سمجھتا ہوں اچھا وقت گزرا اس میں۔ ظاہر ہے کہ کمپنیوں کے کارپوریٹ کیس بھی کیے، لیکن اس تمام عرصے میں نے سینکڑوں ہزاروں کیس لیبر کے کیے، کمال کے مزدوروں کے وکیل ہیں کیے، آپ، بہت کمال اور وہ ہمیشہ مفت کیے۔ میں نے شروع دن سے تہیہ کر لیا مفت تھا کیے آپ کہ کسی مزدور کا کیس جو ہے اس کے مقابلے میں خواہ کوئی کیوں نہ ہو، امیر سے امیر جو ہے کمپنی آجر نہ ہو، اور کوئی بھی وکیل کیوں نہ ہو، تو مزدوروں کے بے شمار کیس میں نے کیے۔ میرے سامنے کبھی مد مقابل، میں خیر نام نہیں لیتا، تمام بڑے وکلا پاکستان کے مد مقابل رہے، اور وہ مقدمے کیے۔ وہ پینشنرز کے کیس ہوں، وہ پی ٹی سی ایل کے کسی چوکیدار کا کیس ہو، وہ ویج بورڈ میں صحافیوں کے کیس جو ہیں، 2 3 ویج بورڈ جو ہیں وہ صحافیوں کی طرف سے میں ان میں پیش ہوا، اور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں وہ ہم نے مقدمے جیتے۔ تو یہ ایک عنصر رہا۔ آسما جہانگیر سے میری بہت شروع اوائل میں ملاقات ہو گئی، ان سے بڑا گہرا تعلق پیدا ہو گیا، آسما جہانگیر صاحب، اور ان کے ساتھ ہمیشہ 1994 95 سے لے کر ان کی وفات تک، بلکہ آخری دن جب ان کی رحلت ہوئی ہے، وہ مجھ سے بات کر رہی تھی اسی دن، اس صبح میری ان سے بات ہوئی فون پر، اور اس کے چند منٹ بعد وہ وفات پا گئیں، جس کا بہت ہی دھچکا اور افسوس تھا۔ لیکن آسما کے ساتھ سائمہ وحید کیس اگر آپ دیکھیں 1995 96 کا، اور اس کے بعد بہت تعلق رہا۔ تو یہ وکالت کے اندر میں سمجھتا ہوں جو خدمت ہو سکتی ہے وہ کرنے کی کوشش کی۔ میں اصغر خان صاحب کا وکیل رہا کہ سیاست میں فوج کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اس حوالے سے میں ڈاکٹر مبشر حسن کا وکیل رہا این آر او کے خلاف، کہ ملک میں آپ کرپشن سے متعلق جو مقدمات ہیں ان کو یک جنبش قلم ختم نہیں کر سکتے۔ یہ قوم کا ایک حق ہے جو لوٹا گیا ہے، اس لوٹ کو آپ جو ہے ختم نہیں کر سکتے، اس کے اوپر آپ مٹی نہیں ڈال سکتے۔ تو اس طرح کے بے شمار مقدمات ہیں۔ سو وکالت میں سمجھتا ہوں جو کچھ ایک وکیل حاصل کر سکتا ہے، خدمت کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، شہرت کے حوالے سے، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، وہ مجھے مل گیا۔ لیکن اس کے پیچھے ظاہر ہے دعائیں تھیں، کرم تھا، اور محنت تھی۔ محنت کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن صرف محنت سے بھی نہیں ہوتا۔ میں مانتا ہوں کہ اس میں والد ہوں، والدہ ہوں، نظر کرم تھی بزرگوں کی، تو یہ سب کچھ مل کے میں سمجھتا ہوں بات بنتی ہے۔ لیکن جب یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ اب کیا، میں یہی کرتا رہوں؟
ٹھیک ہے پیسے آ رہے ہیں دولت آ رہی ہے لیکن کس مقصد کے لیے؟ کیا اس کا کوئی انت ہے؟ کیا یہی تمنا کی وسعت ہے کہ شعر سنائی دے علامہ اقبال کا جو شعر آپ کو بڑا ہی پسند ہو وہ تو سنائیں. دیکھیں بہت ہیں شعر جو ہے نا وہ نکلتا ہے اندر سے موقع کے لحاظ ابھی سے. کوئی سنا آئے گا تو میں بالکل عرض کر دوں گا، وہ ہو جائے گی بات. دیکھیں عید کے موقع پہ تو جو شعر سب سے زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آتا ہے، علامہ نے کہا ہے عید آزادہ شکو ہے ملک و دین. عید آزادہ شکو ہے ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومنین. ایک آزاد منش قوم جو ہے اس کی عید جو ہے وہ شکو ہے ملک و دین ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک آزاد قوم ہے اور اس کا جو وطن ہے، اس کا جو ملک ہے، اس کی جو عظمت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. تو یہ جو خیالات ہیں اقبال کے، اقبال میں بہت زندگی ہے. مجھے عشق کیا گراک ہے مسلمان نہیں. تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ زندگی کو میں سمجھتا ہوں ایک مقصد بھی دیتی ہیں اور ایک آپ کو تحریک عطا کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو وہ اقبال ہو یا فیض ہو، میرے لیے تو راشد بھی بہت زیادہ تحریک پیدا کرتے ہیں. ان کی جو جمالیاتی حس ہے، وہ جمالیاتی حس جو ہے وہ ہر انسان کی ایک طرح سے میں کہوں گا روداد ہے. تیرے در کے آگے یہ میں سوختہ سر حسن کوزہ گر. کیا خوبصورت. 9 سال یوں گزرے جیسے کسی شہر مدفون پر وقت گزرے. تو یہ تمام باتیں جو ہیں، شاعری جو ہے وہ آپ کا ایک تمدن سے روحانی رشتہ پیدا کرتی ہے. شاعری بھی اور بلکہ جو فکشن ہے وہ جس نے میں سمجھتا ہوں منٹو کو نہیں پڑھا، یا جس نے کرشن چندر کو نہیں پڑھا، یا جس نے غلام عباس کو نہیں پڑھا، اس کا وہ تعلق نہیں ہے ہمارے ماضی سے، ہمارے تمدن سے، جو اس کا ہے جس نے یہ سب کچھ پڑھا اور پڑھ کے بڑا ہوا. تو وہ جو دور تھا میں سمجھتا ہوں 10-11 سال کی عمر سے لے کر 17-18 سال کا، اس دوران جو کتاب پڑھی پریم چند کا کفن کا کیا بھول سکتا ہے، ایک دفعہ کبھی وہ پڑھ لے. میں اتنا امپریسڈ ہو رہا ہوں آپ سے، یقین کریں کہ مطلب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ سب کچھ پڑھا ہے اور آپ کا صرف ایک پولیٹیکل آپ کی وہ چل رہی ہوتی ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ اصل میں سلمان اکرم صاحب ہیں کیا. کمال، مطلب بڑا امپریس ہوا میں تو، یقین کریں جو آپ نے نام لے دی ہیں. آپ کی مہربانی ہے. دیکھیں اب جو معاملات ہیں ہمارے سامنے وہ معاشی نوعیت کے ہیں، وہ سیاسی نوعیت کے ہیں. جو کچھ اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہماری تاریخ کا ایک بالکل ایک وہ لمحہ ہے جب ہم بہت بڑی غلطی کر سکتے ہیں اور بہت بڑا اس کا خمیازہ ہم بھگت سکتے ہیں. ہمیں اس ملک کے بارے میں اب ایک نیا معاشی معاہدہ بھی کرنا ہوگا. دیکھیے بلوچستان کی جو وسائل ہیں ان کو جس طرح سے استعمال کیا گیا وہ ایک سانحہ ہے. جس طرح بلوچستان میں سیاسی عمل کو روندا گیا، اور آج نہیں، یہ 77 سال سے ہو رہا ہے. آج جو ہم پاکستان پورے میں دیکھ رہے ہیں الیکشن کی لوٹ، یہ بلوچستان میں تو 7-8 دہائیوں پر محیط ہے نا معاملہ. تو جو میرا دوسرا پہلو ہے معاشیات کے حوالے سے یا قانون کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں وہ اب لمحہ ہے اس کو پوری طرح استعمال کیا جائے اور وہ گفتگو کی جائے جس کا براہ راست تعلق ہماری اجتماعی زندگی سے. بالکل ہے سر، بالکل ہے. اچھا سر، ماشاءاللہ عید کے بعد جو ہے وہ بڑا اعلان ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، باہر نکلنے کا اعلان کیا گیا ہے. تو کیا لایا عمل ہے؟ خان صاحب باہر آ سکیں گے؟ دیکھیں خان صاحب انشاءاللہ ضرور باہر آئیں گے. اور دیکھیں خان صاحب کیوں ہیں جیل میں؟ خان صاحب جیل میں اس لیے نہیں ہیں کہ ان کے کوئی مقدمے ٹھیک نہیں لڑے جا رہے، یا یہ کہ ہم نے احتجاج میں کوئی بہت کمی کی ہے. وہ احتجاج 24 یا 26 نومبر کا ہو یا اس سے پہلے کا ہو، احتجاج اپنی جگہ ہے، آئندہ بھی ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو قید ہے وہ مظہر ہے ان تمام علائشوں کی جن سے یہ ملک دوچار ہے. عدلیہ آزاد نہیں ہے. آج عدلیہ پہ جو حملہ ہوا، جس طرح جھوٹ اور فریب پر مبنی مقدمے قائم کیے جاتے ہیں، جس طرح الیکشن کو لوٹا گیا، یہ تمام معاملات ایسے ہیں جن کے لیے ہمیں بحیثیت قوم فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، ان کو ہمیں رد کرنا ہے. جب ہم بحیثیت قوم مجموعی طور پہ ان چیزوں کو رد کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ جھوٹ کا جو نظام ہے یہ تحلیل ہو جائے گا. اس کے لیے شاید ہمیں
लाखों करोड़ों की तादाद में सड़कों पे भी ना आना पड़े, हमारा इरादा अगर ज़ाहिर हो जाए, जो ताले आज़मा हैं, जो मंसूबा साज हैं, एक दफ़ा उनको पता चल जाए ये कौम मुत्तहिद है, तो आप देखेंगे कि जबर का निज़ाम तहलील हो जाएगा। लेकिन अगर वो फिर भी इसरार करते हैं तो तारीख़ जो है वो सड़कों पे ही इबारत हुई है। तारीख़ बदलने के लिए कौमें निकलती हैं बाहर, मैदानों में निकलती हैं, सड़कों पे निकलती हैं, सदा बुलंद करती हैं, ये ज़रूरी हुआ करता है। अगर मामलात एक हद से आगे चले जाएं जो इस वक्त जा रहे हैं, जो बलूचिस्तान में सूरत हाल है, जिस तरह निहत्ते लोगों पर गोली चली है, ख़वातीन की बेहुरमती की गई है, वो इस्लामाबाद में हो, महरंग या वो कराची में हो जो कुछ हुआ, इसी तरह जो हमले हुए हैं, जो कल हुआ वाक़या काटलंग मर्दान में जिसमें 9 बेगुनाह शहरी मारे गए, तो यहाँ सूरत हाल ये है कि समझ का भी फुक़दान है और शायद खुलूस का भी फुक़दान है, क्योंकि एक शख्स या एक ताकत जो पाकिस्तान से आज मुखलिस है वो ये सब कुछ नहीं होने देगी। वो बैठेगी, वो लोगों की बात सुनेगी, हकीकी नुमाइंदों की बात सुनेगी। जो ज़ख्म खुर्दा लोग हैं वो बलूचिस्तान के हों, खैबर पख्तूनख्वा के हों, उनकी बात सुनेगी। ये नहीं हो सकता कि आप जबर के ज़ोर से, डंडे से मुल्क को ठीक करने की कोशिश करें। मुल्क ठीक नहीं होगा इस तरह।